السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور آج جو درس آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا اس کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ایک مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اور شعبان کے مہینے میں لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور بہت سارے خرافات اور بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور غلط عقیدے، باطل خیالات۔ بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں تمام روح ایک سال کے اندر شعبان کے مہینے سے لے کر اگلے شعبان کے مہینے تک جتنے بھی لوگ مریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے، ملک الموت سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو ان بندوں کو اس سال موت دینا ہے، ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے خیالات ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے، تو میں ان کی تردید کرنے سے پہلے آپ کے سامنے سب سے پہلے شعبان کے مہینے سے متعلق جو فضائل ہے وہ سامنے رکھوں گا، اس کے بعد پھر ایک طرف سے شعبان کے مہینے میں جو غلط عقائد ہے اور غلط اعمال ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ قیمتی درس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے رمضان کے مہینہ چھوڑ کر۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے کثرت سے، تو وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اگر روزہ رکھتے تو وہ صرف اور صرف رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں رمضان سے کم، یعنی شروع شعبان سے اللہ کے نبی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور آخر شعبان کے کچھ دن، 2-4 دن چھوڑ کر باقی پورا شروع سے لے کر 27-28 تاریخ تک کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ اللہ کے نبی شعبان کے کچھ دن چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، یعنی شعبان کے اکثر حصے میں، اکثر دنوں میں اللہ کے نبی روزے سے رہتے تھے اور کچھ دن چھوڑ دیتے تھے۔ ادھر تو یہ روایت۔ دوسری طرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ شعبان اور رمضان کے مہینے چھوڑ کر مسلسل سال بھر کے جو باقی 10 مہینے ہیں، ان 10 مہینوں میں 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کو چھوڑ کر۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ ایسی یہ روایت ترمذی میں ہے، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ انہ لم یکن یصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے شہرن تامن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کسی مہینے کا پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے الا شعبان و یصل بھی رمضان، مگر شعبان کے مہینے کا اور شعبان کے مہینے کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں ملا لیتے تھے روزہ رکھتے ہوئے۔ تو اس روایت سے، نسائی کی اس روایت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لم یکن یصوم من السنہ شہرا تاما الا شعبان و یصل بھی رمضان، کہ اللہ کے نبی سال بھر کے تمام مہینوں میں سے کسی مہینے میں روزہ پورے مہینے کا نہیں رکھتے تھے مگر شعبان کے مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے رمضان کے ساتھ اللہ کے نبی ملا دیتے تھے۔ تو یہ روایت، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ ایسے ہی ام سلمہ کی جو دوسری روایت پیش کی گئی اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک روایت اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کان یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ ان روایتوں کے درمیان تطبیق علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس طرح دیتے تھے کہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر شعبان میں رمضان سے پہلے افطار کیا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھنا بند کر دیتے تھے 2-4 دن۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا، یعنی پورے سال بھر میں اکثر سال ایسے گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کے نبی اس میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے آخر رمضان آنے سے پہلے کچھ دن روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے اور افطار شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ رمضان کے مہینے آنے تک پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان کے مہینے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں آپ کو جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ وہ شہر، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، جس مہینے میں سال بھر کے عبادات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے، پیش کیا جائے، عرض کیا جائے، وانا صائم، اور میں روزے سے ہوں۔ یعنی میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، حاضر کیا جائے، تو میری حالت یہ ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ مجھے پسند ہے یہ بات۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں؟ اس کا پتہ چلا اس لیے رکھتے تھے کہ شعبان کا مہینے میں اکثر جو سال بھر کا اعمال ہے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کیے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال خواہ اچھے ہوں برے ہوں، ہر طرح کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کیے جاتے ہیں، عرض کیے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال۔ تو ہمیں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال سے جڑے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان کے جو باقی دن بچے ہوئے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔